دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ معالم، وہ مولوی آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہے وہ نقل کر رہا ہے یا اختراع کر رہا ہے۔ نقل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو بتائے گا، قرآن سے آپ کو وہ مسئلہ بیان کرے گا، یا وہ آپ کو شریعت کے مطابق آپ کو مسئلہ بتائے گا کہ یہ معاملہ آپ کا درست ہے کہ نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں آپ کو وہ آپ کے معاملات بتاتا ہے، تو پھر ہم کو غصہ، پھر ہمارا بلڈ پریشر ہائی کہ مولوی تو ہر وقت انہوں نے ہر معاملے سے جائز ناجائز ہی کھڑا ہے، انہوں نے جائز ناجائز ہی کہنا ہے۔ بھائی اگر آپ کا یہ گمان کہ مولوی اختراع کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، تو یہ کیسا درست ہوگا؟ کیوں یہ آپ کا اختراع، یہ آپ کا یہ سختی کا گمان، یہ آپ کا سختی کا گمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ احکام، وہ شریعت، وہ دین انہوں نے بتلایا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کو علماء آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سختی کا گمان کرتے ہیں تو یہ آپ کا یہ گمان جو غلط گمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، کیونکہ وہ احکام ان کی طرف سے ملے ہیں۔ یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ہمارے معاملات خراب ہونے کی وجہ سے ہم شریعت کو کہہ دیتے ہیں کہ شریعت کے اندر ناجائز ہی جائز ہے، ناجائز یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہم شریعت کو تنگ کہہ دیتے ہیں۔ ہم علماء سے اس وجہ سے ہم دور ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خرابیاں ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے علماء کو نشانہ بناتے ہیں، یہ شریعت پہ ہم اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ آپ کا اٹیک کہاں جاتا ہے؟ یہ دین پر جب ہم اٹیک کرتے ہیں، شریعت پر جب اٹیک کرتے ہیں، یہ مسئلے، یہ شریعت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ یہ علماء یہ امت کے رہنما ہیں، یہ علماء یہ امت کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، دین، قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ان کی خدا کی قسم میں نے علماء کے قریب رہ کر دیکھا ہے، ان کی زندگیاں اتنی پرسکون ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہے۔ کیوں؟ وہ دین کے سانچے میں، دین کے ایک حلیے میں وہ اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں تو بڑا سکون ہے۔ آج لوگ دیکھو، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑے ان کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ان کی زندگی بڑی تنگ ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ علماء کو قسم سے، خدا کی قسم میں کھا کر دیکھا ہوں، اگر علماء کسی عالم سے جا کر پوچھو جس کی 5,000 7,000 8,000 10,000 تنخواہ ہے، آج کے دور میں اس پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے، ان سے پوچھو بھائی ہاں کیسے ہو، آپ کا کیا حال چال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ پر ہم بہت خوش ہیں، اس نے ہمیں بہت عزت اور سکون کی زندگی دی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی میں اسلام ہے، دین ہے، قرآن سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں۔ اچھا، آج ہمیں جو سب سے زیادہ جس چیز سے چڑ ہے نا، جس لفظ سے چڑ ہے، وہ ناجائز کے لفظ سے ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب کسی بندے کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ معاملہ ناجائز ہے، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے تو بس اس نے ناجائز ہی کہنا ہے، اور بھائی جب ہمارے معاملات خراب ہیں تو اس نے ناجائز ہی بتانا ہے، شریعت نے ہماری جو معاملات خراب ہے اس کو ناجائز ہی بتائے گی۔ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، اس نے جواب دیا کہ بھائی یہ مسئلہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اس نے 4 مرتبہ مولوی کے پاس گیا، اس عالم نے اس کو جواب دیا کہ بھائی یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ آ کر اب یہ کہے کہ شریعت اتنی تنگ ہے کہ اس میں کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرہ کی خرابی کی وجہ سے، ہمارے حالات کی خرابی کی وجہ سے ہم شریعت کو کہہ دیتے ہیں یہ تنگ ہے، ہم شریعت کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تنگ ہے۔ بھائی ہم اس قدر برے حالات میں پھنس چکے ہیں، کوئی عاقل بندہ بھی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا، کوئی عاقل بندہ بھی اس کو صحیح نہیں قرار دے سکتا، تو شریعت اس کو مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے درست کہہ سکتی ہے، شریعت اس کو کیسے صحیح قرار دے دے۔ معاملات ہمارے خراب، ہمارا جو نظریہ، ہمارا اٹیک ہے وہ شریعت پر ہے، آپ کے طرز معاشرت کی خرابی ہے اور آپ کی آزادی اور راستگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے معاملات اکثر فاسد ہو گئے ہیں، آپ اس حال میں پھنس چکے ہیں کہ وہ عاقل بندہ بھی اس کو درست قرار نہیں دے سکتا، تو شریعت اس کو کیسے جائز قرار دے دے۔ کہ ایک بندہ حکیم صاحب کے پاس گیا کہ حکیم صاحب نے اس کا علاج کیا، اور پھر اس حکیم صاحب سے پوچھتا میں نے کھانے میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہے، تو حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے بکری کا گوشت استعمال کرنا ہے۔ اس مریض نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں یہ ملتا نہیں ہے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا آپ کبوتر کا گوشت استعمال کر لو، کہتا وہ بھی نہیں ملتا۔ آپ خرگوش کا گوشت استعمال کر لو، وہ بھی نہیں ملتا۔ حکیم صاحب نے کہا آپ کے گاؤں میں ملتا کیا ہے؟ مریض نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں گاجر ملتی ہے، بیگن ملتے ہیں، ٹماٹر ملتے ہیں، آلو ملتے ہیں۔ حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے ان چیزوں کے قریب تک بھی نہیں جانا، یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، آپ نے وہ چیزیں استعمال کرو۔ اب اگر وہ بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ طب یونانی اس قدر تنگ ہے کہ میرے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، کہ اب اس کا وہ کہنا درست ہوگا؟ اس کا کہنا یہ درست ہوگا
ہرگز نہیں. کیوں؟ وہ حکیم جو ہے اس کی بیماری کو دیکھ کر اس کا علاج اس نے اس کو بتایا ہے. وہ اس کے علاج کے مطابق اس نے اس کو روکا ہے کہ آپ نے یہ غذا استعمال کرنی ہے، یہ غذا استعمال نہیں کرنی. تو اسی طرح شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اس کو شریعت اس کو ناجائز ہی بتائے گی، ناجائز ہی قرار دے گی. اور معاملات پڑھ کر